بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے سننے والے میٹھے میٹھے پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں خوشبو سے معطر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین مظلوم، سلسلے کو وہیں سے جوڑتے ہیں، یہاں سے اختتام کیا تھا۔ بات ہو رہی تھی مدارس کی، کہ مدارس جو ہے نا وہ یو اے ای وغیرہ سے، ان عرب ممالک سے، ان عربوں سے اربوں لیتے ہیں، یعنی اربوں ریال لیتے ہیں۔ یہ کہنے والے جو ہے نا یہ کوئی عام نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو باشعور کہتے ہیں، اپنے آپ کو پڑھے لکھے طبقے میں بھی شمار کرتے ہیں۔ سامعین معظم، میں نے آپ کو پہلے بتلایا تھا کہ آپ ریسرچ کریں کہ سب سے زیادہ ڈونیشن کون سا ملک دیتا ہے۔ یقیناً کچھ لوگوں نے سرچ کی ہوگی، کچھ کر رہے ہوں گے، کچھ کریں گے۔ تو آپ کو مزید یہ بتلا دوں کہ آپ یہ بھی ریسرچ کریں کہ کتنی تنخواہیں دی جاتی ہیں علماء کرام کو، مبلغین کو، مدرسین کو، قاری صاحبان، حافظ قرآن۔ یہ لوگ جو مدرسوں میں پڑھاتے ہیں یہ دور و دراز سے آتے ہیں۔ یہ کچھ لوگ شہروں سے دیہات کی طرف رخ کرتے ہیں، اور کچھ دیہات سے جو ہے نا شہروں کی طرف رخ کرتے ہیں۔ یہ پڑھنے پڑھانے کے لیے نکلتے ہیں، جس طرح ایک ڈاکٹر، انجینئر اور اس طرح کے دیگر شعبہ جات وکلا ہو گئے، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پڑھائی کی، ہمارے کئی سال لگ گئے۔ علماء کرام بھی ایسے نہیں بن جاتے ہیں، یہ بھی کئی سال لگاتے ہیں پھر بنتے ہیں۔ میں نے آپ کو پچھلی قسط میں بھی بتلایا تھا کہ میں نے خود دیکھے، آپ نے نہیں دیکھے ہوں، میں نے خود دیکھے ہیں جو مدرسوں میں پڑھاتے ہیں، وہ مدرسے کی رقم سے چائے تک نہیں پیتے ہیں۔ یہ لوگ چٹائی پر بیٹھ کر علم سیکھتے سکھاتے ہیں، دوسروں کے سینوں میں علم منتقل کرتے ہیں، علم کی شمع روشن کرتے ہیں، علم کی شمع جلاتے ہیں۔ یہ لوگ ہیں۔ یہ لوگ اگر دوسرے شعبوں میں چلے جاتے ہیں تو یقیناً یہ خوب کمائی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ یہ مدرس بن گئے، اسی شعبے میں آ گئے، سیکھنے سکھانے والے بن گئے، اس لیے ان کی تنخواہیں کم ہیں۔ دیگر شعبہ جات کو دیکھیں تو تنخواہیں زیادہ ہیں۔ میں ایسے کئی حفاظ کرام کو جانتا ہوں جو مدارس میں ہوتے ہیں، جو مساجد میں ہوتے ہیں، یہاں تک کہ 24 گھنٹے ان سے ڈیوٹی لی جاتی ہے۔ 24 گھنٹے کہا جاتا ہے کہ جی اب حافظ صاحب آپ فارغ ہیں؟ جی حافظ صاحب فرماتے ہیں میں تو ابھی فارغ بیٹھا ہوں، حکم۔ تو کہنے والے کہتے ہیں جناب یہ گندم رکھی ہوئی ہے، یہ تکلیف کریں، اس کو پسوا کر لائیں، آٹا بنوا کر لائیں۔ ٹھیک ہے بھائی، یہ آٹا لے کر جائیں، آٹا لے کر جائیں یہ تنور والے کے پاس،
روٹی تیار کروا کے لائیں۔ ٹھیک ہے بھائی۔ کس کس بات کا میں ذکر کروں؟ کون کون سے کام نہیں لیے جاتے ہیں؟ یہ لینے والے کوئی اور نہیں ہیں، یہ وہ کمیٹی کے ممبران ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ وہ جو متولیان بنے بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں، ان میں شامل ہوتے ہیں بعض دفعہ۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کام لیتے ہیں، اور پھر تنخواہ کتنی؟ 24 گھنٹے ڈیوٹی کوئی نہیں دیتا ہے۔ 24 گھنٹے ڈیوٹی، تنخواہ کتنی؟ کئی حفاظ کرام کو میں ملا ہوں اس بارے میں کہ کتنی تنخواہیں لیتے ہیں، سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ 2000، صرف اور صرف 2000، جی ہاں، وہ 2000 روپیہ لیتے ہیں، صرف 2000 روپیہ۔ یہ لاکھوں کی بات نہیں ہے، یہ صرف 2000 روپے لیتے ہیں۔ سامعین معظم، میں نے بعض حفاظ کرام ایسے بھی دیکھے جو بچوں کو پڑھاتے بھی ہیں، جس طرح میں نے کہا، پھر کام یہ ان سے لیا جاتا ہے ایک، جیسا کہ وہ کلی طور پر ان کے ملازم ہیں، ان کو اپنا ملازم سمجھتے ہیں۔ پھر یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ مساجد کی لیٹرینیں بھی ان سے صفائی کروائی، مساجد کی لیٹرینیں ہوتی ہیں وہ بھی وہ حفاظ کرام صاف کرتے ہیں۔ میں نے پوچھا ایک حافظ صاحب سے، حافظ صاحب بڑی دکھ کی بات ہے، مجھے بڑی تکلیف ہوتی جب یہ آپ کام کرتے ہیں، کے ساتھ آپ نمازیں پڑھاتے ہیں، بچوں کو قرآن بھی پڑھاتے ہیں، ان کے دیگر گھر کے کام کرتے ہیں، ساتھ یہ بھی کر رہے ہیں، یہ کیوں ہے آخر؟ تو حافظ صاحب نے مجھے کہا، سفینہ جی، اگر یہ نہ کریں تو وہ پھر نکالنے کی دھمکی دیتے ہیں کہ آپ مدرسے سے آپ کا داخلہ بند، آپ چلے جائیں، جہاں سے آئے ہیں وہیں چلے جائیں، کیونکہ ہم نے حفظ کیا ہوا ہے یا ہم نے دینی تعلیم حاصل کی ہوئی ہے، درس نظامی کی تعلیم حاصل کی ہوئی ہے، اب مفتی بن گئے ہیں، اس طرح کے لوگ، پھر ہمیں اور کوئی کام آتا نہیں ہے دین کی خدمت کرنے کے سوا، یہ ہمیں نکالنے کی دھمکی دیتے ہیں۔ عید کا دن تھا، ایک حافظ صاحب کو میں ملا، عید کی مبارکباد دی، تو ایسے باتوں میں نے پوچھا کہ حافظ صاحب کوئی سویاں کوئی چاول کھائے پیے تو ہوں گے مولانا صاحب؟ تو انہوں نے کہا نہیں کھائے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے جھوٹ بولوں تو اچھی بات نہیں ہے، سچ بتا دیا آپ کو۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے متولی صاحب نے کہا کہ ہم نے قلیل مقدار میں اپنے لیے چاول بنائے تھے، وہ ہم نے کھا لیے، باقی آپ کا علامہ مالک ہے، آپ کو کوئی دے جائے گا تو کھا لیجئے گا، ورنہ 2-3 دن ہم نے آپ کو چھٹی دی ہوئی ہے، اپنے گھر چلے جائیے گا۔ ہاں 2-3 دن سے زیادہ نہیں، پھر واپس آ جائیے گا۔ جب واپس آئیں گے تو پھر تنخواہ کی بات کی جائے گی، تنخواہ کی بات واپس جب آئیں گے تو کی جائے گی، کیونکہ ابھی ہم نے اپنے اوپر زیادہ اخراجات کر لیے ہیں، بیوی بچوں کے کپڑے، یہ ہو دیگر سامان ہو گیا، یہ ہم نے دوست احباب آ رہے ہیں ان کے لیے مٹھائیاں وغیرہ بوتلیں وغیرہ خریدی ہوئی ہیں، اس لیے ہم معذرت خواہ ہیں۔ مجھے تو بڑا دکھ ہوتا ہے یہ سن کر، کہ دین کے مبلغین، دین کا کام کرنے والے 2000 روپیہ لیں اور وہ بھی ان کو موقع پر نہ ملے۔ عید آئی، عید گزر گئی،
ان کو کچھ نہ ملا۔ ان کو کہا گیا کہ جناب والا ہمارے پاس تو اس وقت کچھ نہیں ہے، تو آپ کو دیں گے تو بعد میں دیں گے۔ تو بعض حافظ صاحبان کو جو ہے نا 10 تاریخ کو 15 تاریخ کو بھی تنخواہیں ملتی ہیں۔ دیکھا جائے اگر اس طرح کے جو دیگر ملازمین ہیں جو ان کی شاپس وغیرہ پر کام کرتے ہوں گے، اگر ان کو تنخواہیں بر وقت نہ دی جائیں تو وہ خود چھٹی کرنے کی آفر دیتے ہیں کہ ہم دھمکی دیتے ہیں، یوں کہ لیں ہم جا رہے ہیں۔ لیکن یہ بیچارے کیا کر سکتے ہیں؟ ان کو تو وہ کہنے کہ چلے جائیں بھائی، ان کو نہیں کہتے اس طرح، ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ چلے جائیں۔ یہ آپ نے دیکھ لیا، سن لیا کہ کس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں ان کے ساتھ۔ یہ آپ خود چل پھر کر دیکھیں۔ یہ میں اپنی طرف سے کوئی باتیں میں نے گھڑی ہوئی نہیں ہیں کہ بس میں نے ایسے باتیں گھڑی ہوئی ہیں، بس میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، یہ نہیں ہے۔ آپ پڑھے لکھے اپنے آپ کو کہتے ہیں، سمجھدار طبقات میں اپنے آپ کو شمار کرتے ہیں، تو پھر آپ جائیں، گھومیں پھریں، دیکھیں، باقی چیزیں آپ گھوم پھر کر تحقیق ریسرچ کر کے لیتے ہیں، سوچ سمجھ کر خریدتے ہیں، سوچ سمجھ کر خبروں پر اعتماد کرتے ہیں۔ تو میری بات پر ایسے اعتماد نہ کریں، آپ جائیں۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میرا ان کے ساتھ کافی واسطہ رہا ہے، رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ تعلق واسطہ قائم و دائم رکھے میرا۔ میں نجومیوں، پیروں، عاملوں، ان سب کو جانتا ہوں، یہ سب کے راز سے بھی واقف ہوں میں۔ کچھ ایسے حضرات، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو اپنے آپ کو ایک گدی نشین، عامل، پیر، فلاں فلاں پہنچا ہوا بزرگ کہتے ہیں، وہ آتے ہیں انہی لوگوں کے پاس جو کہ مدارس کی خدمت نہیں کرتے ہیں، مدرسین کو نہیں دیتے ہیں، دیتے ہیں تو وقت پر نہیں دیتے ہیں، سارے کام کراتے ہیں۔ وہ لوگ جو اپنے آپ کو پہنچا ہوا کہتے ہیں، چند منٹ ان کی شاپ دکانوں پر آتے ہیں، چند منٹ بیٹھتے ہیں اور جیبیں بھر کے جاتے ہیں، کہتے ہیں جی اللہ والا آیا، سید صاحبان آئے ہوئے تھے، پیر صاحب آئے ہوئے تھے، بس لے کر جا رہے ہیں۔ کچھ نہیں کیا، صرف آئے، بیٹھے اور بس لے کر چلے گئے۔ یہ ہے احوال کہ جنہوں نے کچھ نہیں کیا، بس آئے اور لے کر چلے گئے۔ جو دن رات خدمت کر رہے ہیں، بارش ہو، جو کچھ بھی ہو، بس حافظ صاحب نے مساجد میں آنا ہے، اذان دینی ہے، کوئی آئے یا نہ آئے۔ سامعین معظم، بات یہیں پر ختم نہیں ہو رہی ہے، یہ مزید میں آپ کو آئندہ ایک ساتھ میں بھی بتاؤں گا، کھول کر بتاؤں گا کہ اگر مساجد کی بات ہو رہی ہے، حفاظ کرام کی بات ہو رہی ہے، یہ مدرسین کی بات ہو رہی ہے، علماء کرام کی بات ہو رہی ہے، تو ان کی بات بھی ہوگی جو کہ لاکھوں میں کھیلتے نظر آتے ہیں بغیر کوئی کام دھندہ کیے۔ ان کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا، میں ایسے نہیں بتا رہا ہوں آپ کو، میں کہتا ہوں آپ ریسرچ کریں، آپ گھومیں پھریں جائیں، دیکھیں۔ اگر میری بات آپ کو کہیں پر جھوٹی نظر آئے تو مجھے پھر کہیں، میں اپنی ہر بات کا ذمہ دار بیٹھا ہوں، بڑے اعتماد سے ساتھ آپ سے باتیں کر رہا ہوں۔ سامعین معظم، آج کی قسط میں اتنا ہی، کیونکہ یہ موضوع بڑا ہی طویل ہے، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا، اس پر جتنی بات کی جائے کم ہے۔ موضوع طویل ہوتا جا رہا ہے آج کا، اس لیے آج کے موضوع کو یہاں پر میں اقدام پر کرتا ہوں۔ آپ مجھے کمنٹس کے ذریعے قیمتی رائے سے بھی ضرور نوازیں گے،
آپ خود مزید سوچیں گے، سمجھیں گے، گھومیں گے پھریں، خود جائیں گے، دیکھیں گے، ریسرچ کریں گے، پھر مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ جو میں نے باتیں کہیں کیا ایسا ہے یا نہیں ہے۔ یقیناً ایسا ہی ہے۔ اگر آپ نہیں سمجھتے ایسا نہیں ہے تو آپ کو میں نے کھلی چھوٹ دے رکھی ہے کہ آپ جائیں پھر بتلائیں کہ ایسا ہے یا نہیں ہے۔ مجھے آپ کے کمنٹس کا رہے گا انتظار، مزید باتیں ہوں گی۔ تیسری قسط میں یہ تھی دوسری قسط، پہلی قسط سننا چاہیں تو وہ بھی موجود ہے، جنہوں نے دوسری قسط سنی ہے تو پہلی قسط سنیں تاکہ آپ کو ساری باتیں واضح طور پر سمجھ آ سکیں۔ انشاءاللہ تیسری کے ساتھ پھر کبھی حاضر ہوں گا۔ تیسری قسط تک مجھے دے اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔